آل رسول اولاد بطول شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت اور نہایت ہی اعلیٰ و اکرم اخلاق کے حامل تاج العلماء حضور سیدی نورانی میاں صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبتوں کا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ یہ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار، جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں، ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں، یہ دعا۔ اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، آمین۔ دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتے ہیں
की फौज में घिर जाऊं, तवज्जो, दुश्मनों की फौज में मैं घिर जाऊं, कोई मुझे दाएं से मारे, कोई सामने से मारे, कोई पीछे से मारे, यहां तक कि मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दे और मेरे जिस्म के हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की आवाज आए। एक दुआ ये है और एक दुआ ये है। और दोनों ने दुआ की और उठ गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूं, ओहद के मैदान में, और ओहद के मैदान में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये वही जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। ये वही जंग है जिसमें अमीर हमजा का चबाया कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्न रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, रावियाने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंगे ओहद में हजरत साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया जो मक्का का बड़ा पहलवान था, भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्न अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जानें गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्न अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो सहाबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे, वो रहमान वो परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी, और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई। इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में,
اتنے دریچے کھولتے گئے آبشار، بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی، اللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں، لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے، وہ اشارہ دینے میں ماہر ہے. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے، مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیزوں. آپ کو پتہ ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے، چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی. جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی، اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی. وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے.
اور صحابہ جو دو آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا، سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ سعد ابن ربی کہنے لگے، میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا ساتھ آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں، خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کر رہا ہے آدمی جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں، لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ٹھوکر جو لگی اس کو صحیح کر دو، ہمارے جسم پر جو تکلیف ہے اس کو صحیح کر دو۔ وہ صحابی کیسے تھے جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور وہ کہتے ہیں حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے، حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، اس ایک شعر میں سمندر کو سمویا ہے اقبال نے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو دو ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں۔ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے ہیں تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے، میری جوانی ہے مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا۔ نہیں میرے عزیزو، تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز
छोटी लगने लगती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मदीने की खातून की बात मैं कर रहा था, दौड़ते हुए वही ओहद के मैदान की तरफ जा रही है, जिसको रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बाप का भी, भाई का भी इंतकाल हो गया। औरत के 4 रिश्ते बहुत अहम होते हैं, और औरत इन सब के इंतकाल पर क्या कह रही है? मदीने की औरत वो पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये बताओ आमिना का चांद कैसा है, अरब का चांद कैसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? खबर देने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे देखने दो एक मर्तबा, मैं देख कर क्या हूं। हुजूर को देखने के लिए आई, जब देखा तो आंचल फैलाया और कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललन, अल्लाह के रसूल आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे फर्क आदमी पर नहीं पड़ेगा जब उसके अंदर आशनाई यानी हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत आ जाए। एक और खातून की बात मैं आपके सामने, 3 ही औरतें आज जिक्र करके चला जाता हूं। एक और खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान में जाके देख लूं, वरना तो इंतकाल की खबर पे पहले खुद ही पहुंच जाएं। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं बेटे की लाश को देख लूं। हुजूर ने फरमाया जाओ देख लो। अजब चीज है, वो औरत आती है मैदान में, अपने जवान बेटे को देखते ही ऐसा नहीं कि फूट फूट के रोने लग जाए, गले लग जाए, मातम करे, नहीं, उसका जुब्बा उठाती है अपने बेटे का और पलटती है, पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर सीधा लेटाती है, सजदे में गिर जाती है। पूछने वालों ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही हो, बेटा तुम्हारा इंतकाल हो गया, शहीद हो गया? खातून कहती है हाँ शहीद हुआ। बात ये थी कि जब ये मदीने से निकल कर आ रहा था मैंने एक वसीयत की थी, मैंने एक वसीयत की थी कि मेरे जवान लाल, मैंने तुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए पाला है, दूध इसलिए पिलाया है। याद रखना अगर मैदान जंग में कभी सख्ती आ गई, कभी कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से गलबा हो गया, तो मैदान छोड़ करके भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको आखिरी वसीयत की थी। और फिर मुझे खबर ये लग गई कि जंग के हालात सख्त हो गए थे, कई लोगों के पांव उखड़ गए थे। मैं डरी डरी सी मदीने से भागकर इसलिए आई कि कहीं मेरा बेटा भी भागने वालों में तो नहीं था, हुजूर को छोड़कर जाने वालों में तो नहीं था। मैं आकर अपने बेटे का जुब्बा उठाकर पीठ को इसलिए मलती हुई देख रही थी कि भागते हुए पीछे से इसको किसी ने तीर मार करके तो नहीं मारा है, लेकिन मैं सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूं कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, सारे जख्म सीने पर खा करके मरा। ये बेटे की मौत पर औरत ये देखे कि कैसे मरा है। अल्लाह अकबर, ये चीज कहां से आई उन खवातीन? एक खातून तो आई थी 1.5 साल का बच्चा लेकर, हुजूर की बारगाह में कहा आप जंग में जा रहे, इसको भी ले ले, मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं है। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या किया जाए? वो कहती है मैं तो जानती हूं ये चल भी नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो चुका पहले, मैं इसलिए बच्चे को ले आई हूं कि कुछ तो पार्टिसिपेट करूं, कुछ तो हिस्सा लूं। हाँ मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता, मुजाहिदीन सहाबा के हाथ में दे दे, कभी मुशरिकीन की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, ढाल के काम आ सकता है। ये कैसी कुर्बानियों की बात करते थे वो लोग, कैसी कुर्बानियों की बात। यहां लाठी डंडे से डर करके मैदान छोड़ देने वाले मोहब्बत रसूल की बात करें। मेरे अजीजों, एक बात यह है, याद रख लो, मोहब्बत मुस्तफा की बात करने के बाद सिर्फ हलवे पराठे खाने की जिंदगी नहीं हो सकती, आजमाइश आएगी, आजमाइश होगी। खरे और खोटे के दरमियान फर्क के लिए तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है
یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی. اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو, اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو, اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم, ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم, لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم, يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم, والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو, وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا, اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں. بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے, اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی یہ, کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب وڑیا, سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیاں. یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی, کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے. رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات عشق کی چھڑی ہے تو میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخواں ہوں. میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے. تو ایک بالکل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ نعت پاک سناتا ہوں، کیونکہ اب وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، اور جس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ، کل ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ ICC میں اسلامک کلچر سینٹر میں تشریف لائیے گا. عرس مخدوم سمنانی بھی ہے، مولد پاک مصطفیٰ بھی ہے، اور عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی. وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور بریانی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی. تو بالکل آرام سے آپ لوگوں کو سننا ہے. بس نعت پاک کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ناصحانہ کلمات وقت رہے تو والد صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے. مطلع نظر کر رہا ہوں، پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مطلب دیکھیے، خیال و فکر، ایک مصرع پڑوسی ملک سے آیا تھا، اسی پہ گرہ لگاتے لگاتے پورا کلام تیار ہو گیا. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. اور شعر دیکھیے، خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. اور یہ برجستگی دیکھیے گا مولانا پوری توجہ کے ساتھ کہ گناہ گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی. خدا نے اس اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں پوری نعت پڑھ دیتا ہوں، ہے نا. تقریر کا کوٹا انشاءاللہ کل
بس وہ جو عشق کی مالا آپ نے ابھی پہنی ہے اور مفتی صاحب نے پہنایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اس کے پھولوں کی تازگی بنی رہے، اسی رنگ میں سنے تو مزہ آئے گا کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی. اور بھی یہ شعر دیکھیں، بالکل سہل ممتنع میں بڑی آسانی سے کہا ہے کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور، خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا یہ کائنات اسی نور سے بنی ہے، کائنات اسی نور سے بنی ہے. اور ایسا رزق کوئی لیتا نہیں، خاص کر نعت کا شاعر، کہ جہنم کو مخاطب کر کے بڑی بے باکی سے کوئی کچھ کہے. بس کرم ہوا ہے اور نبھایا ہے. توجہ چاہوں گا کہ تم مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ. میں نے جلانے کی بات نہیں کی، سنبھالنے کی. توجہ رہے، توجہ کے ساتھ. تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی. تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا آتش دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی ہے. اب حاصل کلام حضور غازی ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے، بلکہ یہ وہ شعر ہے جس شعر نے پورے کلام کو کہلوا دیا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، شعر میں اسے رویا ہے کہ بغیر خوف، بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. علی کی جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے. جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے. مقطع سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ. اب وہ جو مصرع آیا تھا پڑوس سے، اس پر جب گرہ لگائی تو اسی میں مقطع ہو گیا.
اور گرہ بھی ایک نہیں دو لگی، انشاءاللہ دونوں سناؤں گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں پل صراط سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میں پل صراط سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، لیے میرے آقا نے بات کی۔ اور دوسری گرہ سنیں، دوسری گرہ بھی اس میں تو مقطع تھا، تخلص تھا، دوسری گرہ ہے کہ فرشتوں روکو نہ مجھے کو دخول جنت سے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ رضا وجد کرتے یوں پل سے گزریے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کل آپ نے یہ دیکھا، تنگی وقت کی وجہ سے ذرا جلدی جلدی سب ہو گیا، حضرت علامہ مفتی غفران صاحب قادری اشرفی کو حضور غازی ملت کی دعاؤں کے ساتھ اس فقیر نے خلافت دی، آج اس خلافت پہ مہر لگا کے لایا ہوں تاکہ یہ عند المشائخ سند بھی رہے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت کے ہاتھ سے نعرہ لگا دو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں ٹائم کا بڑا پنکچوئل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، 10 مانے بس، تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا۔ اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف و بستر پر سوئے تھے، تو میں نے سوچا اللہ اسی کو ایکسپلین کر دوں۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات۔ واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واللہ کیا بات۔ نبی علی گھر میں، باہر 40 کافر، 40 ڈسبلیورز، 40
ओपन एनिमी ऑफ प्रॉफिट। 80 आंखें, हर एक काफिर के बाद 2 आंख। तो 40 डिसबिलीवर्स, 80 आईज, टुकुर 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 दरवाजे पे है कि जैसे अब्दुल्ला के बेटे निकले मारो। प्लानिंग देखो, killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 काफिर, 80 आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं। अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है। ओपन एनिमी विद आर्म फॉर मर्डर, डेंजर सिचुएशन। नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था। वैल्यूएबल थिंग्स दे गेव प्रॉफिट, कि प्रॉफिट विल नॉट चेंज। अमीन हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह। बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ। और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है। तो ये अली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना। क्या क्या कहा नबी ने? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा? इतनी स्वीट, डीप, कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं। इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं। सोचो, 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए। अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करें, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, फिर भी। और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए। कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट? बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम, इन एनी कंडीशन। बच्चा पेट में है, मर गया, पैदा हुआ मर गया, 1 डे में मर गया, 1 वीक में मर गया, 1 मंथ में मर गया,
1 ईयर, اور کچھ 90+ ہیں مرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے. تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں، تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسپٹ یور چیلنج. تم کسی حالت میں آ سکتی ہو، ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے، سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے، تو چاہے جب آ. تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے، وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال، موت کی فکر، ڈیتھ کا تصور، کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا، امانت بانٹوں گا، مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں، موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں، موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں، چین سے سو گیا، چین سے سو گیا. اب جملہ سنو، جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے، وہ علی ہوتا ہے. علی، علی ہوتا ہے علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے، وہ ولی ہوتا ہے ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے. نبی نے پیسز آف اسٹون، پیسز کنکری لیا، دروازہ کھولا، اور 40 کافر ایسے تھے، 20 اس طرف تھے، پھر بڑا لمبا گیپ، 3-4 فٹ کا گیپ، اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے، تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا، سب چوندھیا ہی گئے، اندھیرا ہی گئے. ایوری کافر بیکیم بلائنڈ، دیکھا ہی نہیں، اور نبی چلے گئے. رکو، کنکری کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ نبی نے. ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. کنکری پھینکنے والے کون ہیں؟ نبی. ہسٹری میں ہے کہ نبی نے پھینکا، تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا، کتابوں میں ہے کہ نبی نے پھینکا، مگر اللہ کچھ اور کہہ رہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی، جو کنکری تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی. پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو نا کہ رسول اللہ اللہ سے کتنے قریب ہے. اب کافی بہت ویٹ کیے، ویٹ اینڈ واچ، ویٹ اینڈ واچ، اور رسول پاک چلے گئے ہم سامنے سے، سب جاگ رہے. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, is standing position with arm, but nobody can see. اور رسول چلے گئے. وہ ریئلی رسول جا رہے ہیں، کافر کو دکھائی نہیں دیے. کیا بات ہے! ان فیکٹ رسول جا رہے ہیں، کافر کو دیکھا نہیں دیے. تو میرا نبی
काफिरों को दिखाई नहीं देता। क्या बात है। आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। वाह 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 वाह। और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक अकबर के घर। अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी। वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा, नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम। बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर, अली उसी में है। जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है। आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए। लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी। वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा हो, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो। अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं। जानते हो काफिर कहां भाग के गए? अबू बकर सिद्दीक के घर। उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा। इतनी समझ काफिरों को है। ईरान के मौलवियों को नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वो इस लायक थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए। ठीक है। और यहां हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। कोई गारंटी नहीं। वहां तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहाँ अबू बकर का क्या हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। रातों रात, अरे वाह वाह। जब मक्का से लामक्का ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा, एक नहीं दो है। कदम का दो मोजिज़ा है। एक तो मोजिज़ा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदमे रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे, और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई
तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना, खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। तो अब मसला ये था कि वो मोजिज़े से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया, कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक़ अकबर से कहा मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक़, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे ये तो 2 ही पैर है, 4 होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक़ अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, नबी को उठा लिया नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, क्या बात है, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। आप लोग पीर साहब को आगे रखते हैं ना, गारे सौर में मुरीद आगे हो गया। क्या बात, कि अगर कोई सांप हो, बिच्छू हो, डेंजर कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो गुलाम को नुकसान पहुंचे, आका को नहीं। सुभान अल्लाह, फिर क्या हुआ, अंदर सिद्दीक़ अकबर गए, देखा टू मच रबिश, कचरा, गंद, so many holes, क्लीन किया, साफ किया अबू बकर सिद्दीक ने। केव गारे सौर को साफ किया, क्लीन, और अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के होल को बंद किया ताकि कोई बाहर से डेंजर कीड़ा मकोड़ा ना आए। बंद, एक कपड़ा खत्म हो गया, एक होल रह गया, पैर लगा दिया, अपना लेग अब बंद कर दिया। और जब गार केव गारे सौर क्लीन हो गया तब अंदर ही से कहा या रसूलल्लाह अब चले आइए, गार आपके लायक हो गया, साफ सुथरा कर दिया। तब हुजूर अंदर गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, ऑर्डिनरी गार, ऑर्डिनरी केव में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? अरे वाह वाह वाह। आप चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में आ जाएं? डू यू वांट होली प्रॉफिट कम्स इन द हार्ट? यू वांट, यू लाइक इट? तो एक काम करो, एक काम करो, अबू बकर सिद्दीक को पहले बुलाओ।
وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے، جو کچرا ہے، جو گندگی ہے، جو بدعتیں ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس کو کلین کریں، صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا، خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے، دل صاف ہو گیا ہے. وما علينا إلا البلاغ. صلاة والسلام. یا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Iman, pastor dito,